اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا وہی کہ جس کا ڈر تھا، وہ کچھ جو کہ کسی نے سوچا نہیں تھا. آج 2-3 دن سے جو باتیں چل رہی ہیں اس نے کمپنی سرکار کا کلا کما کر کے رکھ دیا. آج کی ویڈیو ہم پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں کی آنے والی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے. تو میں بات کر رہا تھا پی ٹی آئی رہنماؤں کی، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا فردوس شمیم رضوی صاحب جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ہی سینئر شخص ہیں، کافی ایج کے ہیں. اور انہوں نے ایک بات کہی جو پہلی ویڈیو آئی وہ فردوس شمیم نقوی صاحب کی طرف سے آئی، اور انہوں نے کہا کہ میں بطور مسلمان قرآن مجید کے اوپر حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں 27 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، لیکن میں نے آج تک عمران خان کو کبھی بھی ملکی اداروں اور ملکی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کی بات کرتے نہیں سنا. یہ بات یہاں سے آغاز ہوئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ میرا اس وقت آزادانہ بیان ہے اور اگر اس کے بعد اگر میرا کوئی اور بیان سامنے آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ گن پوائنٹ پر لیا گیا ہے. میں آزاد اس وقت نہیں ہوں، لیکن یہ بیان میں آزادی سے دے رہا ہوں. یہ نقوی صاحب کا یہ کام تھا، رضوی صاحب کا، معاف کیجیے گا، فردوس شمیم رضوی صاحب کا. اس کے بعد جو حالات ہوئے ایک سلسلہ چل پڑا جس میں بڑے بڑے نام آنے لگے، بڑے چھوٹے سب نام جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، پرانے بھی نئے بھی، جنہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی اور جو ہمیشہ عمران خان کے ساتھ تھے. اس میں ہم دیکھیں کہ اب خواتین بھی آ رہی ہیں. زرتاج گل صاحبہ انہوں نے بھی بیان دیا ہے، اور اس کے بعد مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے یہ بیان سامنے آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی، عثمان ڈار کا انٹرویو ہم نے دیکھا. عثمان ڈار کو جس طرح انٹرویو کے لیے لایا گیا، جبکہ وہ کراچی سے ان کی گرفتاری کی تصدیق کی گئی تھی وزیر داخلہ کراچی بریگیڈیئر حارث کی طرف سے. بریگیڈیئر حارث نے تصدیق کی تھی کہ عثمان ڈار کو اٹھایا گیا ہے، گرفتار کیا گیا چونکہ ان کے اوپر مقدمے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ 2 دن کے بعد وہ کراچی سے نکل کر اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اور کامران شاہد کو انٹرویو دیتے ہیں، اور جس میں وہ 9 مئی کے واقعات کا مورد الزام عمران خان کو ٹھہراتے ہوئے سیاست سے علیحدہ ہوتے ہیں. میں نے اس وقت بھی ویڈیوز میں کہے تھے، کچھ سوالات اٹھائے تھے کہ وہ اس وقت عثمان ڈار کیوں سامنے نہیں آئے جب ان کی والدہ کو ریپ کرنے کی، والدہ کے ساتھ زیادتی کرنے کی دھمکی کی ویڈیو چلی. اس وقت عثمان ڈار کیوں سامنے نہیں آئے جب ان کے کاروبار کو، فیکٹریوں کو بند کیا گیا. اس وقت عثمان ڈار کیوں سامنے نہیں آئے جب ان کے گھر والوں پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا. اور اس وقت کیوں سامنے آئے جب ان کو 26 دن اغوا کرنے کے بعد سامنے لایا گیا. تو پھر کراچی سے لاہور یا اسلام آباد کیسے پہنچے؟ یہ وہ سب باتیں جن کا جواب دینا ضروری تھا، جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں اٹھائی تھی. اس کے علاوہ اب مزید کہا جا رہا ہے کہ صداقت علی عباسی کو لایا گیا ڈان نیوز کے اسٹوڈیو میں، اور وہاں پر ان سے انٹرویو ریکارڈ کیا گیا. صداقت علی عباسی بھی ایک سرگرم رکن ہے اور ان کو لایا گیا، لیکن پھر انٹرویو ریکارڈ کرنے کے 15 منٹ کے بعد اس کو روک دیا گیا، چونکہ ان کی آنکھوں کے نیچے شاید کچھ زخموں کے نشان تھے، کچھ نیل کے نشان تھے، جس کی وجہ سے ان کو روک دیا گیا. لیکن وہ سب باتیں بھی رکی ہوئیں. اس کے بعد انٹرویو نہیں چلا، صداقت علی عباسی گھر پہنچ گئے، اور جب گھر پہنچے ہیں تو ان کا موبائل فون آن تھا. یہ سب کچھ دیکھا. عثمان ڈار کے حوالے سے پھر ایک بات سوشل میڈیا پر چلی کہ
ان کے جب وہ ریفلیکشن میں نظر آتا کہ شاید کوئی وردی والا شخص بیٹھا ہے. یہ خیر سوشل میڈیا کی باتیں، اس میں میں تبصرہ نہیں کرتا ہوں. صداقت علی عباسی کا انٹرویو روک دیا گیا. ڈان نیوز انتظامیہ نے وہ انٹرویو چلانے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم تحقیق کریں گے کہ ریکارڈ کیسے ہوا. ایک شخص جو اتنا عرصہ غائب رہا، پھر وہ ایک دم سے آ کے ٹی وی کے اسٹوڈیو میں کیسے انٹرویو دے رہا ہے. اس کے بعد فاروق حبیب کے حوالے سے بھی یہی باتیں کی گئیں. فاروق حبیب جو کہ صف اول کے اور انتہائی سرگرم لیڈرز میں شامل ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ وہ بھی شاید انٹرویو دینے والے. لیکن عثمان ڈار اور صداقت علی عباسی کے انٹرویوز کے بعد اب ان کی انٹرویو کی کیا حیثیت ہوگی اور کس طرح ہوگا، وہ اب کہنا کچھ مشکل نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح ایسے جب پارٹی رہنماؤں کو مجبور اور گن پوائنٹ پر اور کسی طرح بلیک میل کر کے بیانات دیے جائیں گے، اس کی حیثیت کیا ہے. تو کسی نے اس کا بہت اچھا جواب لکھا کہ اگر عمران خان جیل سے نکل کر بھی خود پریس کانفرنس کرے کہ میں نے 9 مئی واقعات کا حکم دیا تھا، تب بھی لوگ نہیں مانیں گے. یہ عمران خان سے لوگوں کی محبت ہے. اور پھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی شخص پی ٹی آئی کا نام لیتا ہے یا پی ٹی آئی سے اس کا کسی قسم کا لنک ثابت ہوتا ہے، اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر اس سے جبراً پریس کانفرنس ہو جاتی ہے یا انٹرویو کا سلسلہ چلا پڑا ہے. تو اس کے بعد یہ حالات ہیں. 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنانا، اسی کھیل کو ختم کرنے کے لیے، اسی ڈرامہ بازی کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے فردوس شمیم رضوی نے انتہائی خوبصورت قدم اٹھایا. اور انہوں نے وہی بات کہی جو کہ کچھ عرصہ پہلے شیریں مزاری نے کہی تھی، ملکہ بخاری نے کہی تھی. شیریں مزاری نے کہا تھا کہ مجھے جیل میں میری بیٹی کی ویڈیوز اور تصویریں دکھا کر مجبور کیا گیا. ملکہ بخاری نے کہا تھا کہ مجھے 13 سال اب میرے بیٹے کی ویڈیو دکھا کر مجھے یہ سارا کچھ کیا گیا. تو پھر اس سلسلے کے اوپر بند باندھتے ہوئے شمیم حیدر رضوی نے کہا کہ اگر اس کے بعد میری طرف سے کوئی اور ویڈیو آئی، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی آ جائے، یہ سلسلہ انہوں نے نہیں روکا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آئی تو پھر سمجھ جائیے گا کہ اس ویڈیو کے بیان میں آزاد نہیں ہوں، میں مجبور ہو کر دے رہا ہوں، ورنہ میرا اب کا یہ بیان آزاد ہے. علی امین گنڈا پور کی طرف سے بھی یہ اس قسم کی ویڈیو آ چکی. زرتاج گل صاحبہ کی طرف سے جن کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے، جو بہت عرصے سے خاموش تھیں، غائب تھی، ان کی طرف سے بھی اسی قسم کی ویڈیو آ چکی. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کبھی بھی کسی بھی قسم کی ملکی تنصیبات کے خلاف یا ملکی سلامتی کے ادارے کے خلاف بات نہیں کی، اور ہمیشہ افواج پاکستان کو پاکستان کا اثاثہ قرار دیا، پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کی بقا کا ذمہ دار کہا. چند افراد جو آگے بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں بھی انہوں نے کبھی بات نہیں کی. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ عمران خان اور پی ٹی آئی کے رہنما غدار ہو جائیں؟ یہ صرف اور صرف عوام میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش ہے، جس کو کہ کامیاب نہیں ہونے دیا جا سکتا. یہ کامیاب کبھی نہیں ہوں گے، یہ مسلسل ناکام ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فردوس شمیم رضوی نے جو کیا ہے، اس نے بڑے بڑے بت توڑ دیے ہیں، یوں کہوں کہ بڑے بڑے بتوں کا راستہ بند کر دیا ہے. یہ جو پریس کانفرنسیں کروا کر زبردستی لوگوں سے سب کو چھڑوا رہے تھے، ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اب جو بھی کرے گا پریس کانفرنس، اس سے پہلے اس کا ویڈیو بیان ہوگا، تو پھر یہ پریس کانفرنس یا انٹرویوز عوام جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھے گی. یہ اور بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ عثمان ڈار کی والدہ نے میدان میں آ کر ان لوگوں کا کچومر نکال دیا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو
ان ظالموں سے محفوظ رکھے اور پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔